کر رہے ہیں کہ کراچی کو اتنا بڑا بجٹ دینا چاہیے، اگر دے بھی دیا جائے، فار انسٹنس سندھ گورنمنٹ نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے جو 100 ارب بات کر رہے تھے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی مانگے، اگر دے بھی دیے جائیں، سوال یہ کہ میئر کراچی مرتضی وہاب اس بجٹ کے بعد بھی ڈیلیور کر سکیں گے؟ کامران زہری، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ گراؤنڈ ریالٹی کو جانتے ہیں، کراچی شہر کو بہت بہتر سمجھتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنا بڑا بجٹ بھی اگر میئر کراچی کے حوالے کر دیا جائے گا تو وہ ڈیلیور کر پائیں گے؟ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جنگ عظیم کی یادگار نشانیوں کو بھی وہ سنبھال کے نہیں رکھ پا رہے ہیں، وہ بھی چوری ہوتی جا رہی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ حسنین، آپ کا، میرے پورے چینل 5 نیوز ایچ ڈی کا، اور ہمارے معزز مہمان ہیں سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب، آپ کا بھی، جو آج اس کراچی شہر کے دکھ درد کو لے کر اتنا اہم ترین مصروفیات نکال کر بات کرنے آئے۔ دیکھیں، ابھی بینگ اے کراچی ہرٹ، تو میں یہ بات کروں گا کہ شکر الحمدللہ ہم پاکستانی، اور اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، لیکن اگر ہم جو کراچی والے ہونے کی حیثیت سے، میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اب تو یہ پناہ مانگنے ہیں، بلکہ میں نہیں، ایک ایک کراچی کا باسی اللہ کی ذات سے پناہ مانگتا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں پاکستانی تو بنایا، لیکن کیا ضرورت تھی کہ تو نے ہمارے کو کراچی والا بنایا؟ اس کی وجہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے میرا شہر جو ہے کوئی خراب شہر ہے، یہاں کے لوگ خراب ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ شہر تو روشنیوں کا شہر تھا، یہ شہر تو بزنس ہب تھا، یہ شہر تو ثقافتوں کا شہر تھا، لیکن اب اتنے بدترین حالات سے اب جو گزر رہے ہیں ہم، کہ یہاں تو اب اے آئی جنریٹڈ دور 2025 کے اندر بھی ہم وہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہاں پر گھر سے بیٹھ کے انسان جو ہے چاند پر جانے کی باتیں کرتا ہے، لیکن کراچی والا تو ذرا سی معمولی سی بارش کے اندر اپنے گھر نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ لمحہ فکریہ بھی ہے، ہم لوگوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کس دور کی باتیں کر رہے ہیں۔ جہاں تک بات رہی آپ نے انفراسٹرکچر کی، تو دیکھیں، آپ نے دیکھا 2 روز قبل جو ہے کل کے روز جو حیدرآباد کے اندر بارش ہوئی، کیا حال ہوا اس کا؟ 94 ملی میٹر بارش کے اندر 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، حیدرآباد ڈوب چکا ہے۔ یہ بد انتظامی ہے۔ وہاں کا جو میئر ہے کاشف شورو، ان کو یہ آ کے پریس کانفرنس کرنا چاہیے، نہ کہ سندھ کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں شرزیل اعلام میمن صاحب، ان کی غفلتوں اور کوتاہیوں پہ آخرکار آ کے پردہ ڈالتے ہیں۔ اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا لگ رہا وتیرہ ہو چکا ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی، یا تو ناصر حسین شاہ صاحب پورے جماعت کی جو ہے نااہلی پہ پردہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اپنا فیس لا رہے ہوتے ہیں، یا شرزیل میمن صاحب آ کے ان لوگوں کی طرف سے کی گئی، ان کے میئر، ان کے جو الیکٹڈ میئر ہیں، ان کی طرف سے نااہلیوں کوتاہیوں کو آ کے عوام کے سامنے جسٹیفائی کرتے ہیں۔ حالانکہ ان دونوں کے محکمے سب سے بہتر کام کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو اپنے علاوہ دوسروں کی نااہلی چھپانی پڑتی ہے۔ وہاں پر حیدرآباد ڈوب گیا، وہاں کا میونسپل کمشنر جو ہے ظہور لکھن، اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی۔ شرزیل میمن صاحب آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہیسکو کی نااہلی، یہ ہیسکو کے یہ ایک جماعت اسلامی کے اندر چلنے والا ادارہ ہے یا عوام کے پاس کوئی ڈائریکٹ ادارہ ہے؟ آخر کیوں ہے؟ سیم ایز اٹ از بلدیہ عظمیٰ کراچی جو ہے یہی معاملہ کر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے ذرا سی 1 پاؤ کے برابر بارش ہوئی، کراچی شہر کا انفراسٹرکچر کا حال سب نے دیکھ لیا۔ حسنین، جو دعوے وعدے کیے جا رہے تھے کہ شہر کو پیرس بنا دیا، یورپ کر دیا، اس کا مقابلہ ہم کہیں بھی کر سکتے ہیں، پورا شہر خدا پڑا ہوا پچھلے 4 سال سے، اور اس پر سونے پہ سہاگا جب اللہ کی رحمت برستی ہے تو کراچی والوں کے لیے ابر زحمت بن جاتی ہے۔ اور وہ کس وجہ سے حسنین، وہ کس وجہ سے؟ وہ انتظامی نااہلی کی وجہ سے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو، سیف الدین صاحب کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو بجٹ کم رکھا، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کراچی والوں کو جو یہ سود کے پیسوں سے جو ورلڈ بینک جو پیسے دیتا ہے، یہ کوئی امداد نہیں کر رہا۔ یہ جو کلک کے منصوبے ہیں، یہ دیگر منصوبے ہیں جو انٹرنیشنل فنڈنگ ہوتی ہے، یہ سود پہ پیسے دیے جاتے ہیں حسنین، جو کراچی والوں کو اپنے خون کی کمائی سے ایک دن کا جو کہ لوٹانے ہوں گے۔ اور اگر اس کا بجٹ بھی بڑھ جائے گا اور یہی انتظامیہ رہے گی تو آپ نے اور ہم نے اور ہماری اولادوں نے اس قرضے کو اتارنا ہے، اور ادھر انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور